اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما منا الا له مقام معلوم۔ سورہ صافات آیت 164۔ اور ملائکہ کہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کے لیے مقام مقرر ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے کارندے ہوتے ہیں کائنات میں۔ فرشتوں کا اپنا ارادہ نہیں ہوتا کہ یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کام ان کے سپرد کیا ہے۔ فرشتوں کے سپرد تفویض ایسا نہیں، فرشتوں کے سپرد نہیں کیا ہوتا ہے، فرشتوں کا اپنا ارادہ نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ چلتا ہے فرشتوں کے ذریعے۔ جس طرح طبیعت میں پانی کے ذریعے، ہوا کے ذریعے، دھوپ کے ذریعے، مٹی کے ذریعے جو ہے وہ ہم کو اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے۔ مٹی کا اپنا ارادہ نہیں ہوتا، پانی کا اپنا ارادہ نہیں ہوتا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تحت مسخر ہے، اللہ کے ارادہ ان پر نافذ ہے۔ فرشتے بھی اسی طرح ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا ارادہ نافذ ہے، اور ان میں سے ہر ایک کی ڈیوٹی معلوم ہے کہ اس نے کیا انجام دینا ہے، اس کے کیا انجام دینا ہے۔ ان کا اپنا ارادہ نہیں چلتا، اللہ کا ارادہ چلتا ہے، اور فرشتوں میں سے ہر ایک کے لیے اپنا مقام معلوم ہے کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے اور ان کو کیا کرنا ہے۔ اور فرشتوں کے بارے میں لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتے جو ہے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ زمین اور مٹی اور دھوپ بھی نافرمانی نہیں کرتے، یہ مسخر ہے تحت ارادت اللہ، وہ نافرمانی کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ انسان ہے جس کا ارادہ اپنے اوپر نافذ ہے، ہمارا ارادہ ہم پر نافذ ہے، اس لیے ہم فاعل مختار ہیں، مکلف ہیں، فاعل مختار ہیں، اور اس لیے ہم کو شریعت دے دی گئی ہے، قانون دے دیا گیا ہے، اس لیے ہماری آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے۔ اس امتحان میں پاس ہو جائے تو فرشتوں سے بھی آگے ہوتے ہیں، اور اس میں ناکام ہو جائے تو پھر جانوروں سے بھی گزرے ہو جاتے ہیں۔ اس انسان کے اندر جو ہے وہ عروج و زوال کا امکانات جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ فرشتے لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ گناہ نہیں کر سکتے، نہیں کرتے بھی کہنا چاہیے کہ چونکہ ان پر اللہ کا ارادہ نافذ ہے، اللہ کے کارندے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، فرشتے کہتے ہیں اور ہم ہی صف بستہ رہتے ہیں، صف بستہ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں صف بستہ رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جیسے حکم آئے فوراً اس حکم کی تعمیل ہو، یہ مراد ہے۔ یا فرشتے کہتے ہیں ہم صف بستہ رہتے ہیں عبادت کے لیے، جی۔ چنانچہ حدیث میں ہے جعلت صفوفنا کصفوف الملائکہ، ہماری نماز میں جو صفیں ہیں، صف بندی ہے، یہ فرشتوں کی صف بندیوں کی طرح ہیں۔ صحیح مسلم میں اور وسائل الشیعہ دونوں میں یہ روایت موجود ہے، صفوف امتی کا صفوف الملائکہ، میرے امت کے صف نماز کی
فرشتوں کی صفوں کی طرح ہیں، فرشتے بھی اسی طرح صفوں میں کھڑے ہو کر کے عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے فرشتوں نے یہاں کہا وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور ہم ہی صف بستہ رہتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم ہی تسبیح کرنے والے ہیں۔ تسبیح اللہ تعالیٰ کو پاک و منزہ قرار دینے کو کہتے ہیں، کہ جو باتیں لائق شان خداوند نہیں ہے ان کو اللہ تعالیٰ سے یہ پاک رکھتے سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو اللہ کی شان میں نہیں ہے۔ مشرکین کہتے ہیں اللہ کے بارے میں اللہ کے لیے یہ ہے وہ ہے، اور دوسرے تیسرے لوگ کہتے ہیں اللہ کے لیے یہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس شکل کے ہیں، اس قسم کے ہیں، اور تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ پاک و منزہ ہے۔ جی آپ کو پہلے بتایا ہمارا جو کلامی مذہب مسلک ہے، ایک ہے نا فقہی مسلک میں ہم کو فقہ جعفریہ کے پیروکار کہتے ہیں، کلامی مذہب میں ہم کو امامیہ کہتے ہیں۔ کلام میں عقائد کے سلسلے میں، عقائد میں جو مباحث ہوتے ہیں اس کو علم کلام کہتے ہیں۔ علم کلام میں بھی آپ کا توحید جو ہے وہ سب سے زیادہ پاک و منزہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں قائل ہے، کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو پاک سمجھتے ہیں، منزہ سمجھتے ہیں اس چیز سے کہ اللہ تعالیٰ نظر آئے، اللہ حاسہ بصر میں آ جائے، یعنی آپ کے آنکھوں کی محدودیت میں آ جائیں۔ یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے، نہیں آ سکتا۔ اللہ محدود چیز نہیں ہے کہ آپ کی نظر کے دائرے میں آ جائیں، یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے، ہم اس کے قائل نہیں۔ آخرت میں بھی کہتے ہیں ہم، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حاسہ بصر میں نہیں آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا جلوہ ہوگا، اور اس میں انسان بہت محظوظ ہوں گے، لیکن اللہ کے وجود کا مشاہدہ نہیں ہوگا۔ ہمارے علماء نے کہا ہے کہ کسی چیز کا مشاہدہ کرنے کے لیے بہت سی چیزیں چاہیے، ان میں سے ایک بھی اللہ تعالیٰ میں بہت زیادہ نزدیک ہو تو نظر نہیں آتا۔ آپ اپنا ہتھیلی آنکھ پر رکھیں، ہتھیلی نظر نہیں آئے گی، بہت زیادہ نزدیک ہونے کی وجہ سے۔ بہت زیادہ دور ہو تو بھی نظر نہیں آتا۔ اچھا اس کا رنگ نہ ہو تو نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، اور اس کی روشنی جو ہے وہ آنکھوں سے نہ ٹکرائے تو نظر نہیں آتا۔ پہلے روشنی پڑتی ہے اس چیز پر جو آپ کو نظر آتی ہے، اس پر روشنی پڑتی ہے، اس سے روشنی جو ہے آپ کی آنکھوں میں منعکس ہوتی ہے، اور پھر آنکھوں کے جو ہوتے ہیں شرائین، رگیں نازک ترین، وہ دماغ تک ہے متصل۔ دماغ اصل دیکھنے والا تو دماغ ہوتا ہے، آنکھ اس کا آلے کار ہے، وہ دماغ جو ہے اس چیز کو دیکھ لیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن نہیں۔ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ دوسرا ہمارا کلامی عقیدہ ہے، اللہ کو پاک و منزہ سمجھنے میں ہم بہت آگے ہیں، جی، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو زائد بر ذات نہیں سمجھتے، جی، زائد بر ذات نہیں سمجھتے۔ ہم یہ نہیں کہتے اللہ کو علم حاصل ہے،
نہیں کہتے اللہ کو علم حاصل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ایک علم سے خالی تصور نہیں کرتے ہم کہ اللہ کو اللہ اور ہے، صفت اور صفت موصوف میں ہم جدا جدائی کے قائل نہیں ہے۔ صفات ثبوتیہ 8 ہے جی، تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ 8 قدیم اور خود اللہ جو ہے 9 چیزوں کو قدیم مان کر کے آپ موحد بنتے ہیں، اور یہ تثلیث والے 3 چیزوں کو قدیم مانتے ہیں، وہ مشرک ہو گئے جی۔ ہم زائد بر ذات نہیں کہتے، ٹھیک ہے، عین ذات ہے اللہ تعالیٰ کی صفات، عین ذات ہے، قابل تفکیک نہیں ہے۔ حیات کے بغیر خدا کا تصور، علم کے بغیر خدا کا تصور، قدرت کے بغیر اللہ کا تصور نہیں ہوتا۔ جی، عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم مثال دیتے ہیں، 4 طاق ہے یا جفت ہے؟ 4 جفت ہے۔ اچھا جی، پہلے 4 وجود میں آتا ہے، پھر اس کو جفت مل جاتا ہے؟ نہیں جی نہیں، 4 جب وجود میں آتا ہے تو جفت کے ساتھ وجود میں آتا ہے۔ 4 کو جفت حاصل ہے کہتے ہیں آپ؟ نہیں، 4 ہوتا ہی جفت ہے۔ جزاک اللہ جی، اب بات سمجھ میں آ گئی آپ کو، 4 ہوتا ہی جفت ہے، قابل انفکاک نہیں ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ہوتا ہی قادر ہے، حی ہے وغیرہ۔ ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں جی، یہ تسبیح ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی صفات زائد بر ذات نہیں ہے، عین ذات ہے، تعدد کے قائل نہیں ہیں آپ، اور اللہ کو علم حاصل ہے نہیں کہتے آپ، اللہ ہوتا ہی عالم ہے، یہ ہے تنزیہ ہے، تسبیح ہے آپ کی۔ علم کلام میں، آپ کے مذہب میں، عقیدے میں تسبیح ہے اللہ کو۔ یہ تمام نامناسب باتوں سے جو اللہ کی شان کے لیے مناسب نہیں ہے، اسے ہم منزہ پاک سمجھتے ہیں، یہ تسبیح ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ۔ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ اور یہ لوگ کہا تو کرتے تھے، اگر ہمارے پاس اگلوں سے کوئی نصیحت آ جاتی تو ہم اللہ کے مخلص بندے ہوتے، لیکن اب اس کا انکار کیا، لہذا انہیں معلوم ہو جائے گا۔ مشرکین کی طرف ہے روح کلام کہ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ وہ آپ کو پہلے بتایا قرارن، مشرکین جو ہے وہ اس کے قائل نہیں ہے، رسالت کے قائل نہیں ہے، وہ انسان کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کی نمائندگی کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی رسول آ جاتا رسول اللہ کے آنے سے پہلے جی، تو پھر ہم اس کی بہتر پیروی کرتے اور بہتر مخلص بنتے۔ جب ان کی طرف وہ رسول آ گیا تو وہ کفروا بہ، کافر ہو گئے اور بڑی شدت سے انکار کیا، ان کے خلاف جنگ لڑی۔ فسوف یعلمون، آئندہ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ بہرحال
یہ تو بہت سے لوگ کہا کرتے تھے اگر ہماری طرف کوئی نبی آ جاتا، ہدایت کرنے والا آتا تو ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہو جاتے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ اور ہمارے بندگان مرسل سے، لعبادنا المرسلین، ہمارے بندگان مرسل سے یعنی انبیاء سے یہ وعدہ ہو چکا ہے، انبیاء سے وعدہ ہو چکا ہے کس بات کا؟ کہ وہ مدد کیے جانے والے ہیں، منصورون، ان کی مدد کی جائے گی، ان کو اللہ سے کمک ملے گی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب آ کر رہے گا۔ یہ ایک نقطہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ آیت مکی ہے، مکے میں یہ سورہ، یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ مکے میں کیا صورتحال تھی؟ مکے میں کچھ دیر تو شیب ابو طالب میں 3 سال تک کھانا پینا، سب بائیکاٹ اور ہر دنیا کے ہر چیز سے محروم اور بے بسی میں، اس بے بسی میں ہے۔ اور باقی دنوں میں مکی زندگی میں انتہائی نامساعد ترین حالات سے دوچار ہیں۔ صنادید قریش سب کے سب کافر ہیں، مشرک ہیں، دشمن مبین ہیں، اور چند ایک ناتوان غریب لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اور وہ لوگ، کچھ لوگ بڑے لوگ کہتے ہیں ان لوگوں کو اگر آپ دور کریں اپنے سے پھر ہم آپ کے پاس بیٹھ سکتے ہیں، ان کے جسم سے بدبو آتی ہے، ہم ان کے پاس اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ اس قسم کے لوگ بس وہ ایمان لے آتے ہیں، لوگوں کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ اس بے بسی کے عالم میں، اس نامساعد ترین حالات میں یہ اعلان ہو رہا ہے وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا لشکر غالب آنے والا۔ تمہارا لشکر، یہ جن کی جسم سے بدبو آتی ہے، یہ پھٹے ہوئے کپڑے پہنے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، یہ ہے آپ کا لشکر۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ ایک انبیاء علیہ السلام کو کامیابی کی بشارت دی ہے۔ جی، یہ کامیابی انبیاء کو مفت میں نہیں ملتی۔ آپ کو اگر کامیابی کی بشارت دی ہے کہ آپ محنت کریں، آپ پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ بہت کامیاب رہیں گے۔ اچھا جی، پھر تو میں آرام سے بیٹھوں گا، کچھ نہیں کروں، نہیں ہوتا ایسا۔ پہلے بتایا آپ کو کام کرنا ہوتا ہے، پھر نتیجہ جو ہے اس میں نتیجے میں بشارت ہے، نتیجے میں بشارت ہے۔ کام نہ ہو تو نتیجہ نہیں ہے، نتیجہ کام کا ہوتا ہے۔ سورہ یوسف میں ایک قابل توجہ آیت ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے انبیاء کے بارے میں۔ انبیاء کو آزما دیا جاتا ہے، مشکلات میں ڈال دیا جاتا ہے، اور سخت ترین مشکلات سے دوچار کیا جاتا ہے، اور وہ جو ہماری زبان کے ہیں ان کو توڑ تک لے جاتے ہیں، آخر تک لے جاتے ہیں۔ پھر بشارت سننے کو ملتی۔ یہ آیت پڑھو، حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا
حتی اذا استیأس الرسل، جب پیغمبران مایوس ہونے لگے. کیا بات کرتے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے جی. لیکن کس سے مایوس؟ لوگوں سے مایوس. اللہ سے مایوس نہیں ہوتے نا انبیاء. حتی اذا استیأس الرسل، جب انبیاء جو ہے وہ لوگوں سے مایوس ہو گئے، کچھ نہیں ہونا، اتنی دیر تبلیغ کی ہے، سمجھایا ہے ہر طرف، یہ لوگ باز نہیں آتے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور یہ خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے. کن سے؟ مشکل آیت ہے. وَظَنُّوا، گمان کیا. کن لوگوں نے گمان کیا؟ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، یہ ہم سے جھوٹ بولا گیا ہے کہ فتح تمہاری ہوگی، نصرت تمہاری ہوگی. متی نصر اللہ، کہاں ہے وہ نصرت؟ کب آئے گی وہ نصرت؟ پٹ گئے، مر گئے، لٹ گئے، پس گئے جی. اب کہاں نصرت کب آئے گی؟ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، یہاں تعویل توجیہ ہے. وَظَنُّوا اے ظَنَّ النَّاسِ أَنَّهُمْ، ان انبیاء کے لیے سے انبیاء سے جھوٹ بولا گیا ہے. کہاں ہے نصرت ان کے پاس؟ یہ ساری مصیبت، روز ہم ان کے ساتھ زیادتی کرتے، ظلم کرتے، ہم کو کچھ نہیں ہوتا. ظنوا انہم قد کذبوا. جاءہم نصرنا، پھر جا کر کے اللہ کی نصرت آ جاتی ہے جی. فوری نہیں ہوا کرتا. یہ دار امتحان ہے، آزمائش ہے. یہ دنیا کے لیے بھی، آخرت دونوں کے لیے. دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور ہم اپنے رسولوں کو اور ایمان لانے والوں کو دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے رہیں گے، والوں کی مدد کرتے رہیں گے، اور اس روز بھی ان کی مدد کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے. اشہاد، گواہان کھڑے ہوں گے. قیامت کے دن ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے، ہم نے جو کچھ کیا ہے دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہے جی. اور جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ ہمارا اعمال پہلے بھی آپ کو بتا دیا کہ یہ ہمارا اعمال جو ہے انرجی ہے، وہ محفوظ رہتے ہیں. قیامت کے دن ہم خود اپنے اعمال کو دیکھ لیں گے، گواہی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر بھی یہ انسان وہاں بھی کہتے ہیں کہ انسان قیامت کے دن مبعوث ہوں گے. جو دنیا میں جو اس کا خلق و خو ہے، جو مزاج و طبیعت ہے دنیا میں، اسی مزاج و طبیعت کے ساتھ جو ہے مبعوث ہوں گے. قیامت کے دن بھی ضدی ہوں گے، اکڑ جائیں گے، نہیں مانیں گے، تسلیم نہیں کریں گے. پھر یقوم الاشہاد، گواہ آ جائیں گے، اعضاء و جوارح گواہ دیں گے. وہ جگہ جہاں گناہ ہوا ہے وہ گواہی دے گی جی. وہ وقت کا پیغمبر، وقت کا امام گواہی دیں گے. گواہ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم مدد کریں گے. آخرت میں انشاءاللہ مدد کریں گے، لیکن دنیا میں رسولوں کی بھی مدد کریں گے اور مؤمنین کی بھی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ
مدد کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ اچھا جی، آپ کہتے ہیں وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، غالب رہیں گے ہمارے لشکر، ابھی تو ہم پٹ رہے ہیں۔ یہ امریکہ اور دیگر جو طاغوتی طاقتیں ہیں ان کے ہاتھ ہم غلام ہیں، ہم مظلوم ہیں، کہاں ہم غالب ہیں، کہاں ہم کو مدد ملتی ہے؟ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں آپ۔ یہی سوال جو ابھی آپ اٹھا رہے ہیں کہ کہاں ہم غالب ہیں، ہم تو پٹے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں، غلام ہیں، ہم تو محتاج ہیں اس وقت۔ مغرب کے قومیں جو ہے وہ بالادست ہے، ہم پر حکومت کر رہی ہیں، ہم کہاں غالب ہیں؟ یہ مغلوب ہے، شکست خوردہ ہیں۔ عیناً یہی باتیں بنی اسرائیل والے کرتے تھے فرعون کے مقابلے میں، اور ہر مسلمان کے جو ہے وہ اپنے رسولوں کے ساتھ جو طاغوت کے مقابلے میں پستے تھے، وہ بھی کیا یہی بات کرتے تھے جو آج ہم کر رہے ہیں، ہم تو پسے ہوئے ہیں جی۔ کہاں غالبون، غالب کہاں ہے؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ جی، اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ ہم کس طرح غالب ہیں، کس طرح غالب ہیں۔ میں مختصر ابھی بتاتا ہوں، پھر تفصیل آئندہ انشاءاللہ تعالی۔ ہم اس دنیا میں روئے زمین کے اوپر دیکھیں فرعون اور موسیٰ کا بول بالا ہے یا فرعون کا؟ نمرود و حامان، نمرود کا بول بالا ہے یا ابراہیم کا؟ جی، اور اسی طرح کے جو جتنے طاغوت ہیں ان کا بول بالا ہے یا ان کے مقابل میں آنے والے انبیاء کا؟ یزید کا بول بالا ہے یا حسین کا؟ جی، کس کا بول بالا ہے؟ اس وقت ہم جن حالات سے دوچار ہے، ہم سے کہتے تھے کہ یہ دین جو ہے وہ تلوار سے پھیلا ہے، آج بھی ہمارا دین پھیل رہا ہے، ان لوگوں کے ناک کے نیچے یہ دین پھیل رہا ہے جن کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ ہمارا ہاتھ میں تلوار نہیں ہے اس وقت، پھر بھی ہمارا دین پھیل رہا ہے۔ انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو ہم آئندہ کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔